نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصہ سے میں آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر فہم قرآن کے سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اعوذ باللہ کی تفسیر کے حوالہ سے ہی اللہ عز و جل کے 150 اسماء الحسنہ کا مطلب اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ عز و جل کے ان ناموں کا مطلب اور مفہوم آپ حضرات کو معلوم ہو تو ان کا ورد کرنے میں آپ کے دل میں انہماک پیدا ہوگا، ورد کرنے میں لطف اور مزہ آئے گا، اور اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کا سبب بنے گا۔ جہاں تک ہو سکا میں نے آپ حضرات کے لیے اس مقصد عظیم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل کے اسماء الحسنہ میں سے آپ کو اپنی ہمت اور توفیق ایزدی کے مطابق آگاہی میسر کی۔ تو عزیزان محترم، اب آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کرنا مطلوب ہے۔ تو اعوذ باللہ کے لفظی معنی ہے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ یہاں لفظ شیطان، اس کی تھوڑی سی تفصیل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو شیطان کی حقیقت کا پتہ چلے کہ شیطان کون تھا، کہاں سے آیا، کیوں آیا، اس کی آمد کا مقصد کیا تھا، اس کے پاس کتنی طاقت ہے، اور وہ اپنی اس طاقت کو انسانوں پر کیسے استعمال کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں اس حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے کم از کم 2 یا 3 ایپیسوڈ ضرور کروں گا شیطان کی حقیقت کے حوالہ سے، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو سکیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی مخلوقات بھی پیدا کی، ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ملائکہ ایک معصوم مخلوق ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی اور نافرمانی نہیں کرتے، ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم دیے گئے کاموں کو انجام دینے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ملائکہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور جن کو دوسرے کام سپرد کیے گئے ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں ہمہ تن مصروف رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ملائکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری مخلوق پیدا کی اپنی، وہ تھی کائنات، زمین و آسمان۔ اور زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے سورہ ہود کی آیات بیان کر کے ان کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوق تھی کائنات، اور پھر تیسری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی جنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا تیسرے نمبر پر۔ تو عزیزان محترم، ملائکہ اور جنات، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت و ریاضت کے لیے پیدا فرمایا۔ ملائکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، اور ہر جگہ پر رہتے ہیں، وہ آسمان پر بھی ہیں، زمین پر بھی ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں ملائکہ۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو چونکہ کائنات اس سے پہلے پیدا ہو چکی تھی، وجود میں آ چکی تھی، لہٰذا جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہنے کا حکم دیا
تو جنات زمین پر رہتے تھے، ان کی جبلت میں لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد تھا، وہ اکثر و بیشتر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اس لیے کہ ان کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ آگ ایک شعلہ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اشتعال ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے، اوپر کو چڑھتی ہے آگ، شعلے اوپر کو جاتے ہیں، بھڑکتے ہیں، تو آگ کے اندر تپش ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی جبلت کے پیش نظر جنات اکثر و بیشتر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ عزیزان محترم، شیطان بھی جنات میں سے تھا، جو بات آپ کو اصل بتانا مقصود و مطلوب ہے، شیطان بھی جنات میں سے تھا، اور دوسرے ملائکہ اور جنات کی طرح وہ بھی اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا، کیونکہ ان کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا۔ جنات کا مقصد پیدا کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت تھا، ملائکہ کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت تھا۔ پس ملائکہ بھی خدا کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور جنات بھی خدا تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی جبلت میں لڑائی جھگڑا تھا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے تھے، لہذا وہ لڑتے جھگڑتے بھی رہتے تھے، دنگا فساد بھی کرتے رہتے تھے۔ تو جنات بھی شیطان بھی جنات میں سے تھا، لیکن وہ عبادت و ریاضت کے میدان میں کافی آگے نکل گیا، اور اس نے عبادت و ریاضت کے میدان میں کمال حاصل کر لیا۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ اس نے 6000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کی اور عبادت کی، اور ان فرشتوں میں شامل ہو گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے تھے، اور جو دوزخ اور جنت کے محافظین میں تھے ان میں وہ شامل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں اس کا شمار مطلب وہ شامل ہو گیا۔ تو اس طرح جو ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب تھے، شیطان ان کے اندر شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا، لہذا وہ جنت کے اندر بھی داخل ہو جاتا تھا، کیونکہ ملائکہ جنت کے اندر بھی تھے، جنت کے محافظ تھے، دوزخ کے بھی محافظ تھے، سو شیطان بھی جنت کے اندر داخل ہو جاتا تھا، جنت کے اندر چلا جاتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا تھا، اور 6000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت و ریاضت کی۔ جب زمین پر جنات کی خباثت، لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد نے طول پکڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے مقابلہ میں نرم، پرسکون، مدھم اور ٹھنڈی چیز یعنی مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ تیسری مخلوق تھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی پہلی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملائکہ، اور دوسری مخلوق کائنات، جاندار اور بے جان اشیاء، یعنی کہ حجر، شجر، پتھر، لکڑی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پودے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمایا۔ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمایا اپنے ملائکہ کے بعد، اور تیسری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا فرمائی، کیونکہ جنات کی پیدائش آگ سے تھی، اور آگ کا یہ خصلت ہے آگ کی کہ وہ اس کے اندر تپش ہوتی ہے، شعلہ ہوتا ہے، بھڑک ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، ٹمپریچر ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ اوپر کو جاتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کے اندر نرمی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، مٹی کی خصلت مدھم ہے اور دھیمی ہے، اور ٹھنڈی چیز ہوتی ہے مٹی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو مخلوق پیدا فرمائی وہ جو تھی اس کا مزاج ٹھنڈا تھا، مدھم تھا، دھیما تھا، یعنی اسے مٹی سے پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانا چاہا تو ملائکہ کے سامنے اعلان کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق اب پیدا کر رہا ہوں جو میری نائب ہوگی، یعنی کہ وہ میرا خلیفہ ہوگا، انسان جس کو میں پیدا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کرتے وقت قرآن پاک نے اس منظر کو کس طرح بیان فرمایا؟ قرآن پاک نے اس منظر کو اس طرح بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں انسان کی پیدائش کے منظر کو بیان کرتے کہ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ تو خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ آیت 30 پارہ 1۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔